اپریل فول۔ مغرب کی بے سوچے سمجھے تقلید کے شوق نے ہمارے معاشرے میں جن برائیوں کو رواج دیا ہے، انہی میں سے ایک رسم اپریل فول بھی ہے۔ اس رسم کے تحت یکم اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر کسی کو بے وقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکہ دے، اتنا ہی اسے قابل تعریف اور یکم اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذاق، جیسے در حقیقت بدمذاقی کہنا چاہیے، نہ جانے کتنے افراد کو بلا وجہ جانی و مالی نقصان پہنچا چکا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات لوگوں کی جانیں چلی گئی کہ انہیں کسی ایسے صدمے کی جھوٹی خبر سنا دی گئی جسے سننے کی وہ تاب نہ لا سکے اور زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ رسم، جس کی بنیاد جھوٹ، دھوکہ اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ بے وقوف بنانے پر ہے، اخلاقی اعتبار سے تو جسے کچھ ہے ظاہر ہے، لیکن اس کا تاریخی پہلو بھی ان لوگوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں۔ اپریل فول، تاریخ و حقائق۔ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ وینس کا ترجمہ یونانی زبان میں ایپریفائٹ کیا جاتا ہے اور شاید اسی یونانی لفظ سے مشتق کر کے مہینے کا نام اپریل رکھ دیا گیا۔ لہٰذا بعض مصنفین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یکم اپریل سال کی پہلی تاریخ ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ایک بت پرستانہ تقدس بھی وابستہ تھا، اس لیے اس دن کو لوگ جشن مسرت منایا کرتے تھے، اور اسی جشن مسرت کا ایک حصہ ہنسی مذاق بھی تھا جو رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس جشن مسرت کے دن لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے تحفے کے نام پر کوئی مذاق کیا جو بالآخر دوسروں لوگوں میں بھی رواج پکڑ گیا۔ ایک وجہ 19ویں صدی کے معروف انسائکلوپیڈیا لاروس نے بیان کی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کی بیان کردہ روایات کے مطابق یکم اپریل وہ تاریخ ہے جس میں رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مذاق اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ موجودہ نام نہاد انجیلیوں میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ لوکا کی انجیل کے الفاظ یہ ہیں: اور جو آدمی اسے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو گرفتار کیے ہوئے تھے، اس کو ٹھٹھے میں اڑاتے اور مارتے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کے منہ پر تماچے مارتے تھے اور اس سے یہ کہہ کر پوچھتے تھے کہ نبوت یعنی الہام سے بتا کہ کس نے تجھ کو مارا، اور تانے مار مار کر بہت سی اور باتیں اس کے خلاف کہیں۔ لیکن مدرجہ بالا تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ خواہ اپریل فول کی رسم وینس نامی دیوی کی طرف منسوب ہو یا اسے معاذ اللہ قدرت کے مذاق کا رد عمل کہا جائے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مذاق اڑانے کی یادگار، ہر صورت میں اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی توہم پرستی یا کسی گستاخانہ نظریے سے جڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے یہ رسم مندرجہ ذیل بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ نمبر 2، دھوکہ دینا۔ نمبر 3، دوسرے کو اذیت پہنچانا۔ نمبر 4، ایک ایسے واقعے کی یادگار منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی یا پھر ایک پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ مذاق۔ اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ خود کر لینا چاہیے کہ آیا یہ رسم اس لائق ہے کہ اسے مسلمان معاشروں میں اپنا کر اسے فروغ دیا جائے۔ اپریل فول کے برے اور خطرناک نتائج کے حوالے سے ہر سال کچھ نہ کچھ خبریں سننے میں آتی رہتی ہیں کہ لوگوں نے اپریل فول منایا اور اس کے نتیجے میں کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، کہیں میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی، کہیں ان کے درمیان اس مذاق کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے، کہیں کوئی معذور یا زخمی ہو گیا۔ انٹرنیٹ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس قسم کے واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور واقعاتی طور پر ایک واقعہ بھی نصیحت و عبرت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو لوگ بے سوچے سمجھے اس رسم میں شریک ہوتے ہیں
وہ اگر سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت، اصلیت اور اس کے نتائج پر غور کریں تو انشاءاللہ اس سے پرہیز کی اہمیت تک ضرور پہنچ کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔